आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 10वां बाब 17 आयत से 31 आयत तक है, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ एक आयत आपके सामने रखूँगा, वो 21 आयत। यसू ने उस पर नज़र की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर ख़जाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, मैं ईमान रखता हूँ कि आपने ये विर्द कई बार खुद पढ़ा होगा, सुना होगा, मुख्तलिफ़ खुदा के खादमों से इस पर पैगामात सुने होंगे, लेकिन आज खुदा के पाक रूह ने मेरी और आपकी मदद के लिए ये पैगाम दिया है कि 2023 में हो सकता है कि हमने इस बात पर गौर ना किया हो कि कोई ऐसी बात है जो मुझे आसमान की बादशाही से रोक सकती है, लेकिन आज 2024 का जब हम आगाज़ कर रहे हैं तो हमें बाखबर होने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये विर्द जो है हम इसके हक़ाइक़ पर गौर करेंगे, और फिर दूसरी बात कि हम इसका इतलाक़ अपनी ज़िंदगी पर करेंगे कि जो सबक इससे मिलता है। खुदा के कलाम में ये लिखा है, कलाम मुक़द्दस में से, कि एक शख्स दौड़ता हुआ खुदाम यसु मसीह के पास आया। और अगर आप मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 19 बाब और उसकी 16 आयत का मुताला करें तो वहाँ खुदा के कलाम में लिखा है कि देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा कि ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। बाइबल मुक़द्दस में इसी तरह आप मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील का मुताला करें तो तीनों अनाजील में ये वाक़या दर्ज है। इसमें बताया गया है कि ये शख्स जो है ये जवान है। इसमें बताया गया है कि ये शख्स दौलतमंद है, और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर मुक़द्दस लूका की इंजील उसके 18वें बाब का मुताला करें तो वहाँ लिखा है कि किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया, यानी ये सरदार भी है, दौलतमंद भी है, जवान भी है, और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि ये शख्स जो है ये भागता हुआ खुदावंद यीशु मसीह के पास आया। तो पहली बात तो इस नौजवान का जोश यहाँ नज़र आता है कि ये आम चल के नहीं आ रहा बल्कि भाग कर यीशु मसीह के पास आ रहा है। दूसरी बात कि
یسوع مسیح کے لیے اس کی جو رسپیکٹ ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے آگے گھٹنے ٹیک کر سوال کر رہا ہے. اور تیسری بات کہ اس کا جو سوال ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں، میں کیا کروں؟ تو یہاں خدا کے کلام میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ یہ نوجوان ایک جذبہ رکھتا ہے، یہ سردار بھی ہے، دولت مند بھی ہے، اور یہ ہمیشہ کی زندگی کا متلاشی ہے، ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہے، اور بھاگتا ہوا یسوع مسیح کے پاس آیا ہے، اور احترام اور ادب کے گھٹنے ٹیک کر یسوع مسیح کے آگے یہ سوال کرتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاؤں۔ تو مسیح خداوند اس سے کہتے ہیں کہ تو حکموں کو جانتا ہے؟ کہتا ہے جی، میں بچپن سے، لڑکپن سے میں ان حکموں پر عمل کرتا ہوں۔ تو خون نہ کرنا، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی کیا کر؟ عزت کر۔ یعنی ان 10 احکامات کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں نے لڑکپن سے ان پر عمل کیا ہے۔ یہ بڑا کٹر یہودی ہے۔ تو خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے جب یہ کہا اس نے کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، تو مسیح خداوند نے کنڈیم نہیں کیا یا اس کو رد نہیں کیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یقیناً اس نے اس پر عمل کیا ہوگا۔ لیکن بائبل مقدس میں یہ لفظ بڑے خوبصورت ہیں کہ یسوع مسیح نے اس پر پہلی بات کہ نظر کی۔ جب وہ بھاگ کے آ رہا تھا تو یسوع مسیح تو اس وقت بھی دیکھ رہے تھے۔ آپ ذرا لفظوں کو پڑھیں کہ یسوع مسیح جب وہ بھاگ کے آ رہا تھا دیکھ نہیں رہے تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن اب لکھا ہے کہ اس پر نظر کی، خاص نظر کی، اور پھر یسوع مسیح کو پیار آیا، اور پھر یسوع مسیح نے اس سے کہا۔ پہلی بات کو یسوع مسیح نے اس کو غور سے دیکھا اور یسوع مسیح کو اس پر پیار آیا، اس کے جوش جنو میں کیا خوبصورت عزت کرنے کا انداز، اور سوال بھی خوبصورت۔ تو خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح خداوند کو اس پر پیار آیا، ترس آیا، اور کہا، اس سے کہا کہ جا، جو کچھ تیرا ہے سب کچھ کیا کر دے؟ بیچ دے۔ یعنی تجھ میں ایک بات کی کیا ہے؟ کمی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے ان احکامات پر عمل کیا ہے، تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، لیکن مسیح خداوند کہتے ہیں کہ ایک بات کی تیرے اندر کیا ہے؟ کمی ہے، جس نے تجھے آسمان کی بادشاہی سے روک کر رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دولت پرستی۔ یہ شخص دولت پرست ہے۔ پرست کا مطلب ہوتا ہے پرستش کرنے والا، پوجنے والا۔ دولت پرست، دولت کو پوجنے والا۔ آپ سوچیں گے کہ کیسے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ دولت پرست ہے؟ جب مسیح خداوند نے کہا جو کچھ تیرا ہے سب بیچ کر میرے پیچھے آ جا، تو لکھا ہے وہ غمگین ہو گیا۔ کیوں غمگین ہو گیا؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ مالدار آدمی تھا۔ اب بہت زیادہ دولت ایک دم ساری بیچ کے کنگلا ہو جائے،
تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. پھر مسیح خداوند نے کہا، اپنے شاگردوں کو سمجھایا کہ بچوں، جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے. اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو. آپ حیران ہوں گے. مسیح خدا نے اس کی وضاحت کر دی خود ہی. یہ شخص سردار ہے، جوان ہے، کٹر میں بھی یہودی ہے، اور ان حکموں پر بھی کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے جو ظاہری طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہے، میں راست باز ہوں، یہ راست باز ہے، میں گناہ گار ہوں. تو بائبل مقدس میں یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ خروج کی کتاب اس کا 20 باب 3 آیت کی خلاف ورزی کر رہا تھا، جہاں خدا نے بنی اسرائیل کو فرمایا، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. اور یہ اس کی کیا کر رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ نافرمانی کر رہا تھا. کس طرح؟ یہ دولت کو خدا بنا کر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ دولت بہت زیادہ تھی. یسوع مسیح نے کہا اسے چھوڑ کر، بیچ کر غریبوں کو دے، مجھے نہیں دے دے. آپ سوچتے ہیں یسوع مسیح کہتے بیچ کر سارے میرے پیسے لے آ، تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ استاد کیسا ہے؟ یہ تو لالچی استاد ہے کہ ساری اس کی دولت ہڑپ کرنا چاہ رہا ہے. تو یسوع مسیح نے کہا اپنا سب کچھ بیچ کر وہ پیسے مجھے لا کر نہ دے دے، وہ پیسے غریبوں میں کیا کر دے؟ بانٹ دے. بس میرے پیچھے آ جا. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اور خدا کے کلام میں حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو کسی چیز کو حد سے زیادہ چاہنا جو ہے یہی بت پرستی ہے خدا کے علاوہ. ایکسیسو اٹیچمنٹ. جب حد سے زیادہ، یہ شخص حد سے زیادہ دولت کو کیا کر رہا تھا؟ چاہ رہا تھا. اور اسی لیے خدا کے کلام میں پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ میں حکم آتا ہے کہ تو سارے دل، ساری جان، ساری عقل، ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اور مسیح خداوند نے فرمایا جو مجھ سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں سے محبت رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے. تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس بات کی کمی تھی اس کے اندر؟ یہ دولت پرست تھا. گو بظاہر تو بڑا پکا یہودی تھا، بظاہر بڑا راست باز نظر آتا ہے، اس کا انداز، اس کی باتیں، اس کا سب کچھ، لیکن یہ دولت پرست ہے. یہ دولت کی پوجا کرتا ہے، خدا سے زیادہ دولت کو چاہتا ہے. اور جب یسوع مسیح نے کہا کہ جا یہ بیچ کر میرے پیچھے آ جا، تو اس نے یسوع کو رد کر دیا لیکن دولت کو نہیں چھوڑا. تب مسیح خدا نے کہا کہ ایسے شخص کا جو دولت پرست ہے، جو دولت پر بھروسہ کرتا ہے، وہ آسمان کی بادشاہی میں جا نہیں سکتا ہے. میں وقت کو ضائع کیے بغیر اطلاق کی طرف آتا ہوں. ہو سکتا ہے 2023 آپ نے جو بسر کیا ہے آپ نے کبھی اس پر غور نہ کیا ہو، لیکن آج خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے پارسا ہوں، کوئی آپ سے کہے کہ آپ حکموں کو مانتے ہیں تو آپ بھی 10 احکامات کی لسٹ بتائیں کہ جی میں ان سارے حکموں کو مانتا ہوں. تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو جھوٹی گواہی نہ دینا، تو ماں باپ کی عزت کرنا. تو آج خداوند یسوع مسیح مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے جو تجھے آسمان کی بادشاہی سے روک سکتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی بات کہ وہ آپ دولت پرست ہوں.
آپ کسی غلط فہمی میں ہو کہ میرا نام مسیحی ہے، میں چرچ جاتی ہوں، میں جاتا ہوں پادری صاحب کو، یا چرچ میں دعیت کی بھی دیتا ہوں، لیکن خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ایک بات کی تجھ میں کیا ہے؟ کمی ہے، تو دولت پرست ہے، تو مجھ سے زیادہ دولت کو چاہتا ہے۔ اور میری اسٹڈی کے مطابق یا میری ریسرچ کے مطابق بائبل مقدس میں انتہائی خطرناک یہ گناہ ہے، جس کے لیے خدا کے کلام میں تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے کہ بہت سارے ایمانداروں نے دولت کی محبت میں اپنے دلوں کو کیا کر لیا ہے؟ چھلنی کر لیا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ روئے زمین پر بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو ایماندار کہلاتے تھے، دولت کے لالچ میں آ کر انہوں نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے؟ برباد کر لیا ہے۔ جو شخص دولت پرست ہے، نہ وہ اپنے خاندان کا خیر خواہ ہے، نہ دوستوں کا، نہ خدا کے ساتھ وہ وفادار رہ سکتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں آپ دیکھیں کہ جہازی اپنے خاندان کے لیے برکت کی بجائے لعنت کا باعث بن گیا، کیونکہ وہ دولت سے محبت کرتا ہے۔ جب الیشا نبی کے ساتھ جھوٹ بولا تو اس نے کہا جا، نعمان کی لعنت تجھے اور تیری نسل کو سدا لگی رہے گی۔ یہ لالچی انسان ہے، دولت کا لالچی۔ اور یہودا اسکریوتی دولت کا لالچی اپنے دوست کو 30 سکوں میں پکڑوا دیا۔ لالچی آدمی نہ دوستی میں صحیح، نہ خاندان کے لیے صحیح، نہ خدا کے لیے صحیح۔ بلام کو دیکھیں کہ خدا نے واضح بتایا، لالچ میں آ کر پھر وہی کام کر رہا ہے جس سے خدا نے کیا کیا؟ منع کیا۔ اور بہت سارے لوگ آپ کو اسی سردار کی طرح ملیں گے جو خونی نہیں ہیں، جو زانی نہیں ہیں، لیکن وہ دولت پرست ہیں، وہ دولت کی پوجا کرتے ہیں، وہ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے۔ مسیح خداوند کے حکم کے مطابق آپ دیکھیں کہ آپ نوکری کرتے ہیں، آپ کو اپنا گھر چلانے کے لیے پیسے چاہیے، یہ گناہ نہیں ہے، لیکن دولت کی ہوس جو ہے کہ آپ دولت کی پوجا کرتے، آپ کو اور آپ کا دین، آپ کا ایمان، آپ کا سب کچھ صرف پیسہ۔ اور آج میں افسوس سے کہتا ہوں کہ بہت سارے گھروں میں لڑائیاں ہی پیسے کی ہیں۔ شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے، بیوی اگر کسی کی بیوی کوئی نوکری کرتی ہے تو وہ اس کے پیسوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور اسی طرح بیویاں شوہروں کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ پیسے ہی، رونا دھونا ہی پیسہ ہے، جس کی وجہ سے گھر برباد ہو رہے ہیں، سکون برباد ہو جائے۔ یہ دولت میرے اور آپ کے جب ہم مریں گے یہ ساتھ نہیں جائے گی، اور خدا کا کلام کہتا ہے ایسی چیز پر تو کیوں دل لگاتا ہے جو عقاب کی طرح پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے۔ یہ دولت ہمیشہ پاس نہیں رہتی ہے، جس کے لیے ہم نے رشتوں کو برباد کر دیا ہے، خدا کے ساتھ تعلق کو برباد کر دیا ہے۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ 10 احکامات پر بظاہر عمل کرتے ہوں اور آپ بڑے سیٹسفائیڈ ہوں کہ میں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آج خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ ایک بات کی کمی ہے جو تجھے ہمیشہ کی زندگی سے روکے ہوئے ہے، کہ تو دولت پرست ہے، تو دولت کی پوجا کر رہی ہے، کر رہا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ آپ پرست نہ ہوں، تو پھر بائبل مقدس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ آپ خود پرست ہوں۔ یہ خود پرستی بھی بت پرستی ہے، یعنی آپ حد سے زیادہ بس اپنی عزت، اپنا وقار، اپنی شہرت، اپنی خواہشیں، یہ خود پرستی ہے۔ آپ کو دوسروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے،
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہی جو بندہ ہے وہ مر رہا ہے تو اس کو درد ہو رہی ہے تو انو صرف پیسے نہیں رونا ہے. کبھی یہ عورت اور مرد دونوں میں ہے. میں طرفداری نہیں کر رہا ہوں کہ میں اگر صرف یہ کہوں کہ نہیں یہ خواتین کے اندر یہ غلطی ہے, مردوں کے اندر, دونوں کے اندر ہے. کہ دوسرا شخص مر رہا ہوتا ہے ان پیسے چاہیے, بس دوسرے بندے کو پیسے چاہیے, اس کو اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, اس سے کوئی لو نہیں ہے, بس پیسوں سے لو ہے. تو اس سے آج مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, چیک کرنا ہے. دوسری بات کہ خود پرستی ہے کہ آپ کو صرف اپنی ذات, اپنی خواہشوں, اپنی عزت نظر آ رہی ہے, دوسروں کی کوئی عزت نظر نہیں آ رہی ہے. تو یہ خود پرستی بھی شاید آج میری اور آپ کی زندگی میں ایک بات کی کمی ہے کہ ہم خود پرست ہیں, صرف اپنی ذات کی پوجا کر رہے ہیں. ہمیں خدا اول درجہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. تو ہمیں خود پرستی سے بھی کیا کرنا ہے, اس گناہ کا بھی اقرار کر کے اسے چھوڑنا ہے. اسی لیے مسیح خدا نے فرمایا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے, یہ خود پرستی چھوڑے, کیونکہ خود پرستی گناہ کی پیداوار ہے. نسل آدم سے یہ خود پرستی ہمارے اندر ہے, اور یسوع کا ہونے کے لیے اس خود پرستی کو ترک کرنا ہوگا, ورنہ آپ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکیں. اس لیے مسیح خدا نے کہا میرا پیروکار بننے کے لیے پہلے کیا کرنا ہے, خود پرستی کو چھوڑنا ہے, خودی سے انکار کرنا ہے. اور آج آپ کو بہت سارے پارسا مسیحی ملیں گے, مذہبی رہنما اور دیگر بھی, جو بائبل مقدس کی بظاہر باتوں پر بڑا پورا اترتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ بہت پاکیزگی میں زندگی بسر کرتے ہیں, لیکن وہ خود پرست ہیں. ایسے لوگ بھی آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے. آج مسیح خداوند ان لوگوں کو کہتا ہے جو خود پرست ہیں کہ تم میں ایک بات کی کمی ہے جو تمہیں آسمان کی بادشاہی میں جانے سے روک رہی ہے, اس کو دور کرو. اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس گناہ کی شکار نہ ہو تو پھر انسان پرست بھی ہے. انسان پرست, میں نے انسان کا لفظ اس لیے لگایا کہ اس میں میل اور فیمیل دونوں شامل ہیں. یعنی بہت سارے لوگ ہیں, خدا کا حکم ہے کہ ہم انسانوں سے محبت کریں, ہم ان کی عزت کریں, لیکن خدا کا حکم یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ نہیں. مسیح خدا نے فرمایا جو مجھ سے زیادہ اپنی بہن بھائی رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں. خدا کا حکم ہے ہم انسانوں سے محبت کریں اپنی مانند, لیکن خدا سے محبت کریں سارے دل, ساری جان, ساری طاقت سے. لیکن آج کا انسان جو ہے وہ خدا سے نارمل محبت کر رہا ہے اور انسانوں سے عشق کر رہا ہے. انسانوں کے بغیر جی نہیں سکتا, اور خدا کے بغیر پورا ہفتہ دعا نہیں کرتا, جی سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ تو آپ, میں تو میں, ایک عقل مند آدمی جسے خدا سے عقل دل ملا وہ کیا کرتا ہے. لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ سلیمان اپنی بیویوں کے عشق کا دم بھرنے لگا. بیویوں سے محبت کرنا گناہ نہیں ہے, لیکن وہ اب بیویوں سے ایکسیسو اٹیچمنٹ ہو گئی, حد سے زیادہ, خدا سے بھی زیادہ, اور یہی بت پرستی ہے. اور آج ہو سکتا ہے اس سال کے آغاز میں خدا مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہو کیا باقی سب اچھے ہو, سارے ٹھیک ہے, حکموں پر عمل کر رہے ہو, لیکن خدا یسوع مسیح کو آپ پر پیار آ رہا ہے, اور اس پیار کی وجہ سے آپ کے گناہ کی, میرے گناہ کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ایک بات کی کمی ہے کہ تم انسان پرست ہو, انسانوں سے بے حد محبت اور خدا سے. تو پھر ایسے لوگ بھی آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے, وہ پادری ضیاء ہو یا آپ ہو.
اور اس طرح اور باتیں بھی آپ اپنی زندگی پر ان کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے غور سے دیکھا، پیار آیا، اور پھر اس سے کہا۔ آج اس نئے سال میں یسوع مسیح مجھے اور آپ کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ آپ خداوند کے گھر میں آئے ہیں، خداوند یسوع مسیح آپ کی شکلوں کو دیکھ رہا ہے، آپ کے کپڑوں کو دیکھ رہا ہے۔ آپ چرچ میں آئے ہیں، یسوع کو آپ پر پیار آ رہا ہے۔ جو باہر لوگ سن رہے ہیں ان پر بھی یسوع مسیح غور سے دیکھ رہا ہے۔ یسوع مسیح کو ان پر بھی پیار آ رہا ہے، اور اس پیار کی وجہ سے یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے ایک بات کی کمی ہے کہ تو دولت پرست ہے، تو خود پرست ہے، تو انسان پرست ہے، لیکن تو خدا پرست نہیں ہے۔ اس 2024 میں مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے کہ میں خدا پرست ہوں یا دولت پرست، خود پرست، انسان پرست۔ یہ شرح کا جو عالم آیا، یہ خود فریبی میں زندگی گزار رہا تھا۔ یہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں تو مقبول ہوں خدا کے حضور، کیونکہ میں تو نہ خون نہ کار، چوری نہ کار، یہ سارے حکموں پر عمل کر رہا ہوں۔ لیکن مسیح خدا کو ترس آیا اور کہا نہیں، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے۔ خدا را، میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، یہ خدا کا شکر ہے کہ آج ہم نے نیا سال دیکھا ہے۔ اگر ہم نہ بھی دیکھتے تو ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ اگر ہم کل رات کو ہی مر جاتے، کیونکہ کوئی ہے آپ میں سے جو خدا کے ساتھ لڑائی کرتا؟ مرنے کے بعد لڑائی کہاں سے ہونی؟ تو یہ بھی خدا کا احسان ہے کہ آج یہاں آپ عبادت میں بیٹھے ہو۔ سب زور سے بولے بھائی، یہ خدا کا احسان ہے یا تہاڈا احسان ہے اتنے آ گیا ہو؟ اور یہ کس کا احسان ہے؟ زور سے بولیں، کس کا احسان ہے؟ خدا کا۔ یہ ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم عبادت کرتے آ گئے ہیں، یہ خدا کا احسان ہے جس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم کہاں ہیں؟ خدا کے گھر میں۔ کہ اگر ہم مر جاتے تو کوئی ہم نہ تو خدا کے، انسانوں کے ساتھ تو آپ دیکھیں کوئی چوٹ لگتی ہے ہم پھڈا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ خدا کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ آپ کچھ کر سکتے۔ تو یہ خدا کا احسان ہے۔ تو آج یہ سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے۔ اس نئے سال میں مسیح خداوند کو، بے شک وہ پہلے بھی آپ سے پیار کرتا ہے، اس نے دیکھا ہے، لیکن آج غور سے دیکھ رہا ہے، اور یسوع مسیح کو پیار آ رہا ہے مجھ پر، آپ پر۔ اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم میں ایک بات کی کیا ہے؟ کمی ہے۔ اب اس کمی کو آپ نے خود کیا کرنا ہے؟ چیک کرنا۔ مجھے نہیں پتا، میں نے تو یہ باتیں بتا دی ہیں، میں خود بھی چیک کروں گا، آپ بھی چیک کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دولت پرست نہ ہوں، لیکن آپ کیا ہوں؟ خود پرست ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ خود پرست نہ ہوں، لیکن آپ انسان پرست ہو۔ آپ دوسرے انسانوں کو اتنا لو کرتے ہیں، لیکن خدا کو آپ نے سیکنڈ درجے پہ ڈال دیا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ اگر آج اپنی اس کمی کو آپ مان لیں، چھوڑ دیں، اور یسوع مسیح کو اول درجہ دیں، تو میں ایمان رکھتا ہوں یہ 2024 آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا، آپ کے خاندان کے لیے برکت کا باعث ہوگا، اور آپ کے گھرانے کے لیے، جس علاقے میں رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا، اور جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو اس کلام کو دل سے قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، دعا مانگیں۔ کچھ دیر خاموشی میں اپنی زندگی پر غور کروں، آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ ان باتوں میں سے کس چیز کی مجھ میں یا آپ میں کمی ہے۔ کہیں آپ دولت پرست تو نہیں ہے، دولت کی ہوس آپ کو لے ڈوب رہی ہے، صرف رونا دھونا، دولت دولت دولت۔
یا پھر آپ خود پرست ہیں، آپ اپنی عزت اپنی شہرت کے لیے جی رہے ہیں، آپ خدا کے جلال کے لیے نہیں جی رہے، یا پھر آپ انسانوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ خدا کو آپ نے 2 نمبر پہ ڈال دیا ہے. تو آج موقع ہے کہ اپنے گناہ کا اقرار کریں اور آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے خدا کو اول درجہ دیں. آئیں سب اپنا دہنا ہاتھ اوپر اٹھائیں تاکہ ہمیں خدا کے حضور اقرار کرنے میں آسانی ہو. میں بھی اٹھا رہا ہوں. اے زندہ اور پاک خدا، 2023 میں یقیناً ہم نے تجھے اول درجہ نہیں دیا. ہم دولت پرستی، خود پرستی اور انسان پرستی میں لگے رہے، لیکن آج اے خدا باپ تو نے ہمیں آگاہ کیا ہے، تو ہم سے پیار کرتا ہے، تجھے ہم پر ترس آتا ہے، اور اس لیے تو نے فرمایا ہے کہ تم میں ایک بات کی کمی ہے. اے زندہ پاک خدا، آج مجھے اور ان لوگوں کو اپنے گناہ کو، اپنی اس کمی کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرما تاکہ مرنے سے پہلے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. یسوع مسیح کے نام سے آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاکلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.